بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مراد سعید، سب سے پہلے تو آپ کو اور NHO کو، آپ کی پوری ٹیم کو، سیکرٹری صاحب آپ کو سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو آپ نے فگرز بتائی میں شاید غلط ہو جاؤں، 16,000 کلومیٹر، 16,000 اور 6,108، 2,000 اور 6,108، 300 گنا زیادہ۔ ہاں، تو یہ جو آپ نے جو حکومت اپنے آپ کو کہتی تھی کہ وہ سڑکیں بنا رہی ہے، تو اس سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ اور بھی بہت کام کر سکتے ہیں سڑکوں بنانے کے علاوہ، لیکن سڑکیں بھی ہم نے 3 گنا زیادہ بنائی ہیں۔ جی، میں اپنے سارے ساؤتھ پنجاب کے منسٹرز، ممبرز نیشنل اسمبلی، میں آپ سب کو اس چیز کی مبارک دیتا ہوں کہ یہ جس طرح شاہ محمود نے کہا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سڑک ہے جو 3 ضلعوں کو جوڑ دے گی، اور جو ٹریول ٹائم ہے وہ کم کر دے گی، اور اس سے ہمیں پتہ کہ اور بھی جس طرح کی کئی سڑکیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ساری اکنامک ایکٹیویٹی بدل جاتی ہے، ایریا کی اکنامکس بدل جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ وہ سڑک ثابت ہوگی۔ میں صرف اس اوکیزن پہ جو امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم آئے، جیسی تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، تو میرے خیال میں پہلے ہفتے میں شروع ہو گیا تھا کہ جی کدھر ہے نیا پاکستان، اور پہلے ہفتے میں شروع ہو گیا کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے۔ تو ہم نے بڑی صبر سے یہ 2.5 سال سے تھوڑا اوپر، ابھی 3 سال نہیں ہوئے، تو 2.5 سال بڑے صبر سے گزارے۔ بڑی میڈیا میں تنقید ہوئی، اور اپوزیشن تو خیر مجھے پتا تھا انہوں نے تنقید کرنی ہے جب تک NRO نہیں ملنا، تو وہ تنقید ہوتی گئی کہ جی پاکستان تباہ ہو گیا، اور پھر ابھی بھی کل ان ساروں نے مل کے کوئی ڈرامہ کیا کہ پاکستان بربادی کی طرف چلا گیا، اور ہم میرے اپنے لوگوں کو بھی یہ بڑا مشکل وقت سے گزرنا پڑا، کیونکہ ہمیں مسلسل ہر روز تنقید سننی پڑی، اور لوگوں کو بھی اس طرح میڈیا نے ایک تاثر دیا کہ ایک دم ایک بٹن آن کرتے ہیں اور نیا پاکستان بن جاتا ہے، اور یہ ایک ملک کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، اور میری اپنی ٹیم کے لیے بھی یہ بڑی ایک بڑا زبردست سبق آپ سب کے لیے ہے۔ وہ یہ ہے کہ چینج جب آتا ہے ایک معاشرے کے اندر، جدوجہد سے چینج آتا ہے۔ کبھی بھی کوئی معاشرہ ایک سٹرگل کے بغیر چینج نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ سٹیٹس کو کوئی بدلنا چاہتے ہیں، سٹیٹس کو کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ نظام جس میں لوگوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں جو کہ اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں جس کو سٹیٹس کو کہتے ہیں، جو ایک نظام کے بینیفیشریز ہیں، وہ کبھی بھی جد و جہد کے بغیر چینج نہیں آتا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک آپ نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، مثلا انگریزوں سے آزادی لینی ہے، تو اس کی ایک بڑی طویل جد و جہد تھی، اس کے بعد آزادی ملی تھی۔ آزادی کی وہ تو 1857 کے اندر، 1857 میں ایک کوشش، بڑی قربانیاں دے کے لوگوں نے کوشش کی، اور وہ فیل ہو گئی آزادی کی جنگ، لیکن تب سے 1947 تک وہ مسلسل جدوجہد چلتی رہی، اس میں اونچ نیچ آتی رہی۔ ہمارے جو عظیم لیڈر تھے قائد اعظم، ان کی آپ سٹرگل دیکھیں، کبھی وہ اوپر جاتے تھے، پھر وہ دل برداشتہ ہو کے انگلینڈ چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر سٹرگل ہوئی۔ تو یہ جو آزادی کی سٹرگل ہے، چاہے آپ مافیا سے آزاد ہو رہے ہوں یا ایک کرپٹ نظام سے آزاد ہو رہے ہوں، یہ جدوجہد کا نام ہے۔ یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ جو ابھی جس جگہ پاکستان کھڑا ہے، ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ 1947 کے بعد یہ بہت بڑی سٹرگل چل رہی ہے پاکستان کا نظام بدلنے کے لیے، مافیاز سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے۔ ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ فیل ہو، تاکہ وہ پھر اسی طرح ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو اپنی قوم کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے
یہ جو آج پاکستان سٹرگل کر رہا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ سٹرگل ہے پاکستان کی فیوچر کے لیے, اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ سٹرگل ہے. یہ سٹرگل ہے رول آف لا کی, قانون کی حکمرانی کی سٹرگل. یہ سب سے یہ جو قانون کی حکمرانی کی سٹرگل ہے, اس سے ہی ایک معاشرہ بدلتا ہے. جب یہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے, وہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے. آج آپ سارے خوشحال ملک دیکھ لیں, جو بھی ملک خوشحال ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے, وہاں طاقتور قانون کے نیچے ہے, وہاں کوئی چینی مافیا نہیں پھر رہا, کوئی قبضے مافیا نہیں ہے, وہاں کوئی پولیٹیکل مافیاز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جی ہمیں این آر او دو, نہیں تو ہم گورنمنٹ کرا دیں گے. فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آ کے گورنمنٹ کرا دے, اپنے آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں, فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کرا دو, کیونکہ ان کا ساروں کا مقصد اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ سارے جو مافیاز ہیں یہ اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس کے لیے وہ تیار ہیں گورنمنٹ کرانے کے لیے, کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کے ارب ارب ڈالر, ڈر لگا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آئے گی تو پیسے ان سے واپس آ جائیں گے. ان کی ساری چوریاں سامنے آ رہی ہیں, تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس سے پہلے گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طرح کرا دو. تو پہلے تو معیشت تباہ کر دی, یہ ڈرامہ چلتا رہا. پھر پتا چلا کہ وہ معیشت کورونا کے باوجود, ہندوستان میں ذرا دیکھیں آج کیا حالات ہیں. ہمارا اور ہندوستان کا ایک ہی طرح کے جو آبادی ہے, جو ڈینسٹی پاپولیشن ہے, جو موسم ہے, ہمارا تو ان سے ملتا جلتا ہے. ہندوستان کی حکومت نے کیا فیصلے کیے, آج ان کا کیا حال ہے. ہم نے کیا فیصلے کیے, آج اللہ نے ہمیں کیسے نکالا ہے. اور اس کے باوجود جب ان کا -7 پہ گروتھ ریٹ ہے, ہمارا 4% پہ چلا گیا, جبکہ ہمارے ہندوستان سے بہت برے حالات تھے. ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کے حالات جب کورونا آئی ہے تو دیکھیں ان کے تو بڑے خوشحال, ان کے جو ملکی گروتھ ریٹ تھی, ان کے ریزروز تھے, ان کے روپے پہ پریشر نہیں تھا, ان کے تو ریزروز بہت بڑے تھے. ان کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان نے کس طرح یہ ایک سال, پہلا سال سٹیبلائز کرنے میں لگایا, دوسرا سال کورونا آ گئی, کورونا سے پھر اپنے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کی, اپنی معیشت کو بھی بچانے کی کوشش کی. اور اللہ کا شکر ہے, کوشش انسان کرتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. تو جو آج جدھر ہم کھڑے ہیں اور جدھر آگے ہم جا رہے ہیں, اب میرا ایمان ہے کہ جو سب سے مشکل وقت تھا اس سے ہم نکل گئے ہیں. آگے جو انشاءاللہ وقت آ رہا ہے, یہ پاکستان کی جو ترقی آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہوگی جس طرح پہلے کے سائیکل اوپر نیچے جس طرح ہم جا رہے تھے. یہ اب پاکستان وہ ادھر سے سفر شروع کرے گا جدھر سے ایک وقت پہ سارے ایشیا کے اندر پاکستان کی چوتھی اکانومی تھی 1968 میں. انڈیا, جاپان, چائنا اور انڈیا کے بعد چوتھا پاکستان تھا. اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کدھر چلے گئے. تو وہ پھر سے وہ ساری جو پالیسیز ہیں, اپنی انڈسٹری کو انکریج کرنا, اب اپنے ایگریکلچر کو اٹھانے لگے ہیں. ابھی بھی ماشاءاللہ جو فصلیں ہوئی ہیں, پہلے کسانوں کو پیسے لے کے دیے, جو شوگر ملز پیسے نہیں دیتے تھے. ایک سال بیچارہ کسان انتظار کرتا تھا, پہلے اگر 180 ریٹ ہے تو 120 روپے ملتا تھا اس کو. پورا پیسہ ملا ہے, ٹائم پہ ملا ہے. اس پیسے کو کسان نے اپنی زمین میں لگایا ہے, ریکارڈ پیداوار آئی ہے. اور جب کسان پیسہ بناتا ہے تو وہ لندن میں مے فیئر میں فلیٹ نہیں لیتا, وہ اپنی زمین میں پیسہ لگاتا ہے, ملک کو خوشحال کرتا ہے. انشاءاللہ اب کسانوں کے لیے جو ہم پیکج لے کے آ رہے ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے یہ 60s میں جو صحیح معنی میں ایک دفعہ جو آئی تھی گرین ریولوشن, ایک کسانوں کے لیے اور دوسرا انڈسٹری کے لیے. پھر جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں جو ہمارے چائنا کے ساتھ اب سی پیک کا جو فیز اگلے فیز میں جا رہے ہیں, ان کی انشاءاللہ انڈسٹریز کی ریلوکیشن ہماری اسپیشل اکنامک زونز, تاکہ ہم ایکسپورٹس اپنی بڑھائیں. آئی ٹی کی ایکسپورٹس دگنی ہو گئی, اور انشاءاللہ یہ دگنی سے بہت تیزی سے اوپر جائیں گی, کیونکہ پہلی دفعہ اب ہم آئی ٹی کے اوپر زور لگا رہے ہیں. اور ہمارا ینگ پاپولیشن ہے, آئی ٹی کے اوپر زور لگایا, تو یہاں تو بہت پوٹینشیل ہے. جو آج جو وہ کام کریں جو 20 سال پہلے کرنے چاہیے تھے, جو ہندوستان نے کیے, اور جو آج ان کی 80 یا 90 ارب ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی,
ہم کہاں سے کہاں جا سکتے تھے اگر ہم یہ پہلے جو اب ہم چیزیں کر رہے ہیں. اس کے بعد 10 ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں. پہلی دفعہ واٹر سٹوریج کے اوپر زور لگایا, کلین انرجی کے اوپر. ہمارے پاس 50,000 میگا واٹ کا ہمیشہ پوٹینشیل تھا ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا, لیکن کسی نے, کیونکہ اگلے الیکشنز کا سوچتے تھے, کسی نے ڈیمز کا نہیں سوچا. پھر پہلی دفعہ پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ آنے والی نسلوں کے لیے ملک کو بچا رہے ہیں گلوبل وارمنگ سے. پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے 10 ارب درخت لگا رہے ہیں پاکستان میں. پھر نئی نیشنل پارکس بنا رہے ہیں, سب آنے والی جنریشنز کے لیے, جو کہ آج تک کبھی کسی نے پہلے نہیں سوچا. اور انشاءاللہ جو ابھی تک لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ, اور جو کیونکہ میں سارے بچپن سے سارا پاکستان دیکھا ہوا ہے, جو ٹورزم میں پوٹینشیل ہے پاکستان میں, کسی کو اندازہ نہیں ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ٹورزم کا. جو اللہ نے یہاں خوبصورتی دی ہے, جو ڈائیورسٹی دی ہے, جو کہ 12 کلائمیٹک زونز ہیں پاکستان کے, کسی کو, ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں اندازہ. اگر آپ کے لنڈن میں سارے بزنسز, بچے اور چھٹیاں اور عیدیں گزاریں, آپ کو کیا پتا کہ پاکستان میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ٹورزم میں پچھلا سال یہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ ٹورزم ہوا ہمارا. ساری دنیا میں ٹورزم کی انڈسٹری متاثر ہوئی کرونا کی وجہ سے. لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے اب یہ ویکسینز, دنیا ویکسینز میں اب کرونا سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے اور ٹورزم بڑھ رہی ہے, تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ صرف ٹورزم کے سیکٹر سے ہم اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہمارا مسلسل پرابلم آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا, یعنی کہ ڈالرز جو باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ اندر آ رہے ہیں, کم ہے, ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے. تو صرف ٹورزم سے ہم یہ اپنے ریزروز بڑھا سکتے ہیں, اپنے فارن ایکسچینج بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. آنے والے دنوں میں جو میں اپنی صرف قوم کو آخری چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو برا وقت ہے وہ نکل گیا, مشکل وقت سے ہم گزر گئے ہیں. انشاءاللہ اب گروتھ کا ٹائم ہے, اب اس کو اپنی اکانومی بڑھانے کا ٹائم ہے, دولت میں اضافہ کرنے کا ٹائم ہے, اپنے ملک کو, اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا ٹائم ہے. ہمارے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پہلی دفعہ جو انسینٹیوز دیے گئے وہ کنسٹرکشن کو دیے گئے. اور سیمنٹ سیلز پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی زیادہ سیمنٹ نہیں بکا جو اب بکا ہے, اس لیے کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے. ابھی جو ہمارا اصل پروجیکٹ ہے وہ صحیح معنی میں ٹیک آف نے کیا, وہ افورڈیبل ہاؤسنگ یعنی نیا پاکستان ہاؤسنگ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بینکنگ انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی عادت نہیں ہے چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے, گھروں کے لیے. اور ہمارے پاس 2 سال لگے, وہ جو ایک قانون ہے, وہ جب تک وہ قانونی کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا, فورکلوجر لا, وہ تب تک بینک قرضے نہیں دیتے. تو وہ 2 سال, 2.25 سال کے بعد وہ قانون ہم نے بینک عدالت سے کلیئر کروایا, اور تب سے اب ہم پورا زور لگا رہے ہیں. اور اب تک 60 ارب روپے کے بینکوں سے 60 ارب روپے کے قرضے کی ڈیمانڈ آ چکی ہے بینکوں میں, جو چھوٹے نئے پاکستان ہاؤسنگ میں یہ جو چھوٹے چھوٹے 5 مرلے کے گھر ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جو آج تک سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا اپنا گھر ہوگا, تنخواہ دار طبقہ, یہ جو مزدور, جو گریڈ 4 پہ کام کرنے والے, سرکاری نوکر, جو پولیس والے, یہ کوئی بھی ویلڈر, میکینکس, یہ کبھی اپنا سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ گیا گھر بنانے کا. لیکن یہ جو ہمارا نیا پروجیکٹ ہے کہ جو آپ کرایہ دے رہے ہیں, جو لوگ 15-20 ہزار کرایہ دیتے ہیں, وہی قسطوں میں چلا جائے گا اور گھر بھی اپنا بن جائے گا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ اس کے اوپر ہم اور بھی طریقے لے کے آ رہے ہیں. بینکوں کے علاوہ ایسے فائنانس ہاؤسز لے کے آ رہے ہیں, جی شوکت ترین ابھی کرنے لگے ہیں, تاکہ وہ صرف اور صرف ان کا کام ہی ان بینکس کا ہاؤسنگ کے لیے قرض دینے کے لیے. تو یہ بھی ایک, یہ جب ٹیک آف ہو جائے, یہ ایک اور چیز ہے جس سے سب سے زیادہ روزگار شہروں میں ملتا ہے جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے. کیونکہ کنسٹرکشن جب چلتی ہے تو 30 اور انڈسٹریز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, تو سارا ایک پورا معیشت اٹھ جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ جو مشکل وقت میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جو حالات مشکل تھے, بے روزگاری تھی, IMF کا بھی پروگرام تھا جس سے ٹائٹ کیا ہوا تھا انہوں نے,
اس کے بعد کرونا بھی تھا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپنی قوم کو میں اور خوشخبری دیتا جاؤں گا. شکریہ.